مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حیوانات قرآنی کے سلسلے میں اونٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ جی دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حیوانات قرآنی کے نام سے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو قرآن کریم فرقان حمید میں جتنے بھی جانوروں جانداروں کے نام آئے ہیں، حیوانات کے نام آئے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آج ہم آپ کو اونٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ عربی میں اونٹ کو ابل کہا جاتا ہے، الابل۔ اردو میں اس کا مطلب اونٹ یا شتر۔ قرآن پاک کے اندر یہ دو مقامات پہ آیا ہے۔ پہلے پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام اور رکوع نمبر 17، اور دوسری جگہ پہ پارہ نمبر 20 سورۃ الغاشیہ اور آیت نمبر 17۔ اونٹ کے لیے عربی میں بہت سارے نام ہیں۔ یہ خاص نام قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ حلت و حرمت حیوانات کے سلسلہ میں، اور وہاں صرف اس قدر ہے کہ اللہ نے اونٹ کی بھی دو صنفیں پیدا کی ہیں، نر اور مادہ۔ دوسری جگہ قدرت الہی و صنعت باری کے سلسلہ میں ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسا عجیب پیدا کیا گیا ہے۔ افلا ینظرون علی الابل کیف خلقت۔ اور یہاں الابل کے ساتھ ذکر تین اور چیزوں کا بھی ہے، السماء، الجبال اور الارض۔ کیونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب ہی تھے، ان کا سب کا زندگی بھر علی العموم ان چار چیزوں سے ہی رہتا تھا۔ ریگزار میں پھرتے رہنا، ہر وقت ان کا رفیق اونٹ رہتا، اطراف میں خشک پہاڑیاں، اور اوپر نظر اٹھائی تو آسمان کی چھت، نیچے نظر کی تو زمین کا فرش۔ اونٹ کا وجود اہل عرب کے حق میں مادی نعمتوں میں شاید سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں ان کا ہمہ وقتی رفیق ہے، ان کی بہترین غذا ہے، ان کا اعلیٰ سرمایہ ہے، ان کی بہترین سواری ہے۔ لیکن عرب کے علاوہ بھی دنیا کے ایک بہت بڑے حصہ میں اونٹ ایک مفید ترین جانور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہندوستان میں علاقہ راجستھان اور پاکستان میں سندھ، بلوچستان، مشرقی ترکستان، منگولیا، ایشیائی کوچک، عراق، شام، فلسطین، مصر، طرابلس، مراکش، غرب براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ دونوں کے بیشتر خطوں اور علاقوں میں اونٹ کی اہمیت اور افادیت بالکل مسلم ہے، اور اونٹ کے وجود سے آسٹریلیا اور اسپین بھی خالی نہیں۔ جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ اصل میں شمالی امریکہ کا جانور ہے، اور وہاں سے اپنی سکونت منتقل کر کے جنوبی امریکہ، ایشیا اور یورپ کی سرزمینوں پر پہنچا۔ اس کی پشت کے وسط میں ایک بلندی ہوتی ہے جسے کوہان کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے کوہان ایک کی بجائے دو ہوتے ہیں۔ یہ دورے کوہان والے اونٹ بلخی یا باختری نسل کے کہلاتے ہیں، اور یہ بخارا اور چینی ترکستان کے علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایک کوہان والے عرب نسل کے کہلاتے ہیں، اور دنیا میں زیادہ تر وہی پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے معدے کے پاس ہی ایک تھیلی اور ہوتی ہے جس میں وہ پانی جمع کر لیتا ہے، اس لیے اگر اسے پانی نہ ملے تو 8 بلکہ 10 دن اپنے اسی اندرونی ذخیرہ آب سے برابر سیراب ہوتا رہتا ہے، اور ریگستان کی گرمی اور جھلسا دینے والی ہوا کے باوجود پیاس سے ہلاک نہیں ہوتا۔ اور یہی حال اس کی بھوک کا ہے۔ چربی کا ذخیرہ جو اس کے کوہان کے اندر محفوظ رہتا ہے، وہ کئی دن تک اسے کھانے سے بے نیاز رکھ سکتا ہے۔ یوں بھی اس کی غذا بہت معمولی ہی رہتی ہے، محض ببول کے چند کانٹوں پر وہ بسر کر سکتا ہے۔ ریگستانی سفروں میں جہاں کئی دنوں تک کھانا پانی نہیں ملتا، اس کی افادیت اور غیر معمولی افادیت ظاہر ہے۔ وہ کئی من کا وزن لے کر 20-25 میل روزانہ بآسانی ریگستان میں سفر کر سکتا ہے۔ ریگستانی سفر میں جہاں کئی دن کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، اونٹ ہی ایک ایسی سواری ہے جو کام دے سکتی ہے۔ اس کے پیروں کی ساخت بھی قدرت نے ایسی رکھی ہے جو اسے دھنسنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ ان گوناگوں قدرتی اسباب کی بنا پر
وہ ایک نعمت بے بہا ہے۔ اس کے قد کی درازی سب کو معلوم ہے۔ اس کا سر اس کے جسم کی مناسبت سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، البتہ اس کی گردن اور ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ مزاج کے لحاظ سے وہ عام طور پر بڑا حلیم اور شائستہ جانور ہے۔ اس کا حلم ضرب المثل کا درجہ رکھتا ہے، لیکن جب کسی وجہ سے اس کا غصہ بڑک اٹھتا ہے تو وہ سخت خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی فیمیل سے ملاپ کے وقت اگر کوئی اسے دیکھ لے تو شاید اس سے غیرت کی بنا پر اس کا غصہ بہت تیز ہوتا ہے۔ حملہ اکثر وہ انسان کے سر پر کرتا ہے اور اپنے مضبوط دانت اس کی گردن میں جما کر اس کی کھوپڑی اتار لیتا ہے۔ اس کے دانت ہوتے ایسے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر گھس جاتے ہیں تو آسانی سے نہیں نکل سکتے۔ بار برداری کے علاوہ یہ پہلے جنگوں میں بھی بہت کام آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ شکریہ۔ بك خير خلق كلهم مولاي صل